ملکہ، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی تبدیلی کی آفر ہے ان کے پاس. یہ بڑا میننگ فل سٹیٹمنٹ ہے. اور -1 ایک دفعہ پرائم منسٹر نے خود قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی. کیا کوئی ہے آپس میں تعلق واسطہ؟ کسی نے اپروچ کیا اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو، پی ایم ایل این کو، کہ عمران خان کو بدل دیتے ہیں؟ جی تھینک یو ندیم صاحب. دیکھیں ندیم صاحب، پہلے تو خواہشات کے اوپر کبھی قدغن نہیں لگ سکتی. میرے بھائی ہیں طلال چودھری صاحب، خواہش رکھنا ان کا حق ہے. اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گی. پہلے جو آپ نے اہم موضوع چھیڑا ہے اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گی. پہلے تو آپ کا شکریہ. پہلے اس پہ بات کر لیں، اس پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، اس طرح مکس اپ ہو جائے گا. پہلے اس پہ کر لیں ندیم صاحب. میں تھوڑی سی بات کروں گی. جی ندیم صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یا پارلیمان کے اندر کوئی -1 فارمولا ہے ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان کے بانی چیئرمین جو ہیں وہی کرتے ہیں، اور پوری پارٹی ہمارے اتحادی ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. یہ باتیں آپ نے پہلے بھی بارہا کی تھی. پہلے بھی آپ نے یہ بات کی تھی. نو کانفیڈنس کا موشن جو موو کیا تھا وہاں پر تضحیک آمیز رویے کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. آپ کو تضحیک ہوئی. ہم نے سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے اندر بھی آپ کو دکھایا کہ ہمارے پاس اکثریت ہے. ہم نے پارلیمان سے 33 بل پاس کر کے بھی دکھایا کہ ہم نہیں کیا. پرائم منسٹر کے خلاف تو نو کانفیڈنس نہیں موو کیا انہوں نے. دیکھیں نو کانفیڈنس موو نہیں کیا، لیکن کانفیڈنس کا موشن جو ہم نے موو کیا تھا آفٹر ڈیفیٹ، اس میں بندے آپ کو پورے کروانے کی کوشش کرنی پڑی تھی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان ہمارے نمبر پورے کے لیے آپ کو مدد لینی پڑی تھی. لیکن ہمارے نہیں 174 ووٹ کے لیے بھی فون کروانے پڑے تھے. خدا کا خوف کھائیں، وہ آسان کام نہیں تھا. 174 کے لیے بھی فون کرنے پڑے تھے. یقین مانیے ندیم صاحب، مکمل کرنے دیجئے کہ جتنے ووٹوں سے وزیراعظم الیکٹ ہوئے تھے اس سے زیادہ بھاری مینڈیٹ سے کانفیڈنس لیا تھا. تو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں 12 اتحادی کتنے ووٹ ملے تھے آپ کو یاد ہے؟ پی ٹی آئی کے آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر کو کتنے ووٹ ملے تھے؟ جی آئی تھنک اٹ واز 171 اور 174 کا شاید کمپیریزن تھا، اگر میں نہیں بھول رہی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے بھاری 172 تو منیمم چاہیے. جی ندیم صاحب، لیکن 3 ووٹ زیادہ تھے. یہ بات یہاں پر مکمل کر لیتے ہیں. میں نے تو کہہ چکی ہوں، آپ بھی دیکھ چکے ہیں کہ پارلیمان میں انہوں نے جب بھی کوشش کی ہے ہمیں شکست دینے کی، ہم فاتح ہوئے ہیں. ہم نے اپنے 33 بل بھی پاس کرائے، ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا. سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں بھی ان کو شکست ہوئی. تو شکست کا سامنا یہ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون سے یہ اپنے جمہوری تقاضوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. آپ کو صرف کسی کی شفقت کی ضرورت ہے. آپ بارہا کسی گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ نے سیاست میں ہمیشہ اس قسم کی مدد مانگی. آپ کی سیاسی پرورش کہاں ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف وہ جانتے ہیں، اور ہم کس طرح اقتدار میں آئے عوام وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک پارٹی نے 23 سال جدوجہد کی، ایک بھاری مینڈیٹ کے اوپر ہم نے 2018 کا الیکشن جیتا، اپنے زور بازو کے اوپر جیتا. عوام کو 23 سال قائل کیا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان کی جمہوری مشکلات کا حل نہیں ہے. اسی لیے ہم آج اقتدار کے اندر ہیں. تو ہمیں خدارہ درس نہ دیجئے کہ سیاست میں آگے کیسے بڑھنا ہے. اور پی ڈی ایم کی کیا بات کریں ندیم صاحب، ہم تو پی ڈی ایم کو امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں. یہ تو آپ کے ٹاک شو میں بات کرنے کے لیے آپ کا احترام کرتے ہیں. ہم ان کو زیر غور لے آتے ہیں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں 23 مارچ کو اسلام آباد آئیں گے. کیا جانتے ہیں 23 مارچ کو ہماری حکومت ختم ہونے میں ہماری جو حکومت ہے وہ 4 سال مکمل کرنے کو آئے گی؟ مہنگائی آج کا ایشو ہے. یہ 23 مارچ کو مہنگائی کے اوپر مارچ کریں گے. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں کیا استعفوں کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا جو استعفے آپ نے منہ پہ مارنے تھے وہ پارلیمان میں دے دیے؟ کیا آپ اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ واقعی پاکستان کی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اور کس کی قیادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ وہ شخص جس کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا ہے، جو سیاست سے باہر ہے، جس نے ہمیشہ اقتدار کی سیاست کی ہے. آپ کس کے ساتھ مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کیا آپ کے جمہوری تقاضے ہیں؟